بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے مسلمانوں، مشرک کافر عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ عورتیں ایمان والی ہو جائیں. حتی یؤمن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایمان والی لونڈی، ایمان والی باندی بہتر ہے مشرک اور کافر عورت سے، چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرک اور کافر عورت تمہیں اچھی لگے، پسند آئے، تب بھی ایمان والی باندی مشرک اور کافر سے بہتر ہے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک اور کافر مردوں سے مت کرو. حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ بھی ایمان والے ہو جائیں، تب کر سکتے ہو. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایمان والا غلام بہتر ہے کافر اور مشرک آدمی سے، اگرچہ وہ آزاد ہو، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. اولئک یدعون الی النار، اے مسلمانوں، یہ کافر اور مشرک تم کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں جہنم کی. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، لیکن اللہ تعالی تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، مغفرت کی دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے. محترم حضرات، اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں تھے. جب مکے میں تھے تو وہ کافر تھے، مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہو کر مدینے آ گئے. مکے میں چند مسلمان پھنسے ہوئے تھے، کافروں کے نرغے میں تھے. ان کو کسی نہ کسی طرح سے بہانے سے بچا کر مدینہ لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا. اسلام لانے سے پہلے جب وہ کافر تھے، مشرک تھے، ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک مشرک عورت سے تعلق تھا جس کا نام عناق تھا. جب یہ وہاں پہنچے تو اس عورت کا سامنا ہو گیا. اس نے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کو گناہ کی دعوت دی، پرانی طرح تعلقات کو باقی رکھنے کی دعوت دی. ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اے عورت، اسلام میں میں داخل ہو چکا ہوں، اسلام ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے، ایسی چیزوں سے روکتا ہے. تو اس عورت نے کہا پھر تو تم مجھ سے نکاح کر لو.
تو حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، بعد میں تمہیں جواب دوں گا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں اپنا کام پورا کر کے مدینہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ایک عورت سے مجھے تعلق تھا، وہ اور وہ مشرک عورت تھی، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، کیا میں اسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ نے صاف صاف حکم دے دیا کہ تمہارے لیے مشرک کافر عورتوں سے نکاح کرنا حرام، اسی طرح سے مشرک اور کافر مردوں سے اپنی بچیوں کا نکاح کرانا بھی حرام۔ دو حکم ہے اس میں، ایک کیا ہے؟ مسلمان مردوں کا کافر اور مشرک عورتوں سے نکاح کرنا۔ اب اس میں سارے کافر آ جائیں گے، چاہے ہندو ہوں، چاہے آتش پرست آگ کو پوجنے والے ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، یا یہودی ہوں، یا قادیانی ہوں، یا منکر حدیث ہوں، یا مرتد جو ہو گیا ہے اسلام کو چھوڑ کے اسلام سے پھر گیا ہے وہ ہو، وہ تمام کے تمام اس میں داخل ہیں۔ لہذا ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، حرام۔ دوسرا حکم، مسلمان عورتوں کا کافر اور مشرک مردوں سے نکاح، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسلمان عورتوں کا کافر اور مشرک مردوں سے نکاح، اب ان مردوں میں بھی سب داخل ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے آگ کو پوجنے والے ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے کیا ہو قادیانی ہوں، چاہے منکر حدیث ہوں، جو بھی کافر ہیں، منکر قرآن ہیں، منکر حدیث ہیں، منکر رسول ہیں، یہ تمام کے تمام داخل ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہمیں نکاح کرنے سے پہلے چاہے بچی کا نکاح کریں چاہے بچے کا نکاح کریں، جس گھر میں ہم نے رشتہ بھیجا ہے اس گھر کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لینا چاہیے۔ بچہ اور بچی ان کا عقیدہ کیسا ہے؟ آج کل حالات ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو مسلمان ہیں، نام مسلمان ہے، سب کچھ مسلمانوں جیسا ہے، لیکن ان کے عقیدے کافروں جیسے ہیں، ان کے عقیدے منکر حدیث کے انکار کرنے والوں کے مانند ہیں، ان کے عقیدے قادیانیوں جیسے ہیں۔ اس لیے رشتہ کرانے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس بچے سے یا بچی سے ہم رشتہ کرانے جا رہے ہیں وہ بچہ اور بچی ان کا عقیدہ کیسا ہے، کیونکہ عقیدہ ہی اگر گڑبڑ ہو تو پھر تو ایمان ہی نہیں رہے گا۔ اور اس زمانے میں جو بھی غیر مسلم تنظیمیں ہیں، کافر تنظیمیں ہیں، حکومت کی سرپرستی میں اعلیٰ پیمانے پر بہت ہی سازشوں کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے مسلمان لڑکیوں کو پھنسا کر اسلام سے پھیر دے، مشرک بنا دے، ہندو بنا دے۔ ابھی ایک مضمون پڑھا تھا، ان لوگوں کا ٹارگٹ ہے سالانہ 10 لاکھ لڑکیوں کو گھر واپس کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ ہندو بنانا، مشرک بنانا، کافر بنانا، اور اس پر یہ ہندو لڑکوں کو، غیر مسلم لڑکوں کو 15 دن تک ٹریننگ دی جاتی ہے، کیسے لبھایا جائے عورت کو، مسلمان لڑکی سے کیسے محبت کیا جائے، کیسے عشق کی جال میں اسے پھنسایا جائے۔ اور مسلمان ہماری بھولی بھاری لڑکیاں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، پھنس رہی ہیں ان کی جال میں۔ ابھی قریب میں ایک پڑھا تھا میں خبر، گزشتہ مہینے ایک لڑکی نعیمہ رشید نامی لڑکی محبت کرتی تھی کسی کافر لڑکے سے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جا کے اس سے شادی کر لی، گزشتہ مہینے 2 مارچ کو۔ یہ اپریل 2 مارچ کو کیا ہوا انجام اس کا جو کافر شوہر تھا
اس کا گلا کاٹ کر کنویں میں پھینک دیا. ایسے ایک نے دو نے بے شمار واقعات ہیں. تو بزرگوں اور دوستو، ہماری بچیوں کو بہت بچانے کی ضرورت ہے، حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. آج کل جو کالج اور اسکولوں میں بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، وہاں پر اسلام کے تعلق سے ان کو بدگمان کیا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں 3 طلاق کا حکم ہے، اسلام میں جو ہے عورت کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے، کم ہے. ان کے اس میں تو حصہ نہیں، کیا بھی عورتوں کو دیتے نہیں، ہمارے میں تو کم از کم ایک حصہ ہے، وہ دیکھیں گے نہیں. بس اسلام کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ 11 شادیاں کرے. تو اس طرح کی کوششیں کالجوں میں ہو رہی ہیں، اسکولوں میں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور بچیاں اسلام کے بارے میں بدگمان ہونے لگتی ہیں. جب اسلام کے بارے میں بدگمان ہو جائیں تو ان کے عقیدوں کا کیا ہوگا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا. اس لیے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوان نسل کو دین سکھانے کی ضرورت ہے. اللہ کا یہ جو حکم ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ سب ان کو بتانے کی ضرورت، ان کے معلوم ہی نہیں. اچھا، اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی جو آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، تورات اور انجیل کو، ان کی عورتوں سے مسلمان مردوں کے لیے نکاح کرنا جائز. خوش ہو جانا نہیں، جائز ہے بول کے رشتہ بھیجنے جاتے کہاں تو بھی کرسچن کے گھر کو، جائز ہے لیکن اس میں تفصیل ہے. قرآن میں ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. جو لوگ آسمانی کتاب کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں اور وہ اپنے دین میں سچے ہیں، تو ان کی عورتوں سے نکاح جائز، لیکن ان کے مردوں سے نکاح جائز نہیں. ان کے عورتوں سے کیوں جائز ہے، ان کے مردوں سے کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ مرد جو ہے حاکم ہوتا ہے، عورت جو ہے وہ رقیق القلب ہوتی، بہت جلدی اثر لیتی ہے. اب اگر مسلمان لڑکی، عورت اہل کتاب یہودی یا نصرانی مرد سے نکاح کر لے تو بہت زیادہ اثر ڈالے گا. اندیشہ ہے کہ وہ اپنے مذہب میں اسے لے آئے گا، یہودی نصرانی بنا لے گا. برخلاف اس صورت کے جبکہ مسلمان لڑکا ہو اور لڑکی جو ہے عیسائی یا یہودی ہو، تو اس صورت میں اتنا زیادہ اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ مرد جلد اثر قبول نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ صرف ان لوگوں سے نکاح کیوں جائز ہے، ہندوؤں سے کیوں جائز نہیں، وہ بھی ایک مذہب کو مانتے نا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمارے میں اور ان میں عقیدوں میں چند چیزوں میں اتحاد ہے، اتفاق ہے. وہ بھی آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں. بس یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، ان میں سے 2 کو مانتے ہیں، 1 کو نہیں مانتے ہیں. اور جو ہندو اور ان کے علاوہ جو بھی کافر اور مشرک ہیں وہ کسی عقیدے کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے مردوں سے بھی نکاح جائز نہیں، ان کی عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں. لیکن اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مردوں کے لیے نکاح جائز ہے، لیکن جائز ہونے کے لیے ایک شرط ہے. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ صرف نام کے یہودی ہیں، حقیقت میں وہ ملحد ہیں، بے دین ہیں، نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، نہ نبی کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں. اس لیے جب تک ہمیں یہ یقین سے معلوم نہ ہو کہ وہ اپنے دین میں پکے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، تب تک نکاح نہیں کر سکتے. اگر کرتے بھی ہوں تب بھی نکاح مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرء امرأۃ لاربع، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے عام طور پر. لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے.
ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، ولی حسبہا، اس کے خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، ولی دینہا، اس کے دین کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت اگر بے دین ہے تو اس سے نکاح پسندیدہ نہیں ہے۔ جب مسلمان عورت جو صرف بے دین ہے اسی سے نکاح کرنا پسندیدہ نہیں ہے تو ایک کتابیہ، ایک یہودی یا نصرانی عورت سے نکاح کرنا کیسا پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان عورت ہے لیکن عقیدہ صحیح ہے، اس کا ایمان ہے لیکن بے دین ہے، دیندار نہیں ہے، تو اسی سے نکاح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ جب اسی سے نکاح ناپسندیدہ ہے تو یہودی اور نصرانی عورت سے کیسے ناپسندیدہ نہیں ہوگا؟ جبکہ اندیشہ ہے کہ جب اس کے گود میں بچہ پلے گا، اس کا دودھ اس کے اندر جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ نصرانیت، یہودیت بھی اس کے اندر جائے، بچے کے اندر وہ اثر آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خبر آئی عمر رضی اللہ عنہ کو کہ عراق میں، شام میں بہت سارے مسلمان جو ہے یہودی اور نصرانی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم بھیجا تم نکاح کرنا بند کرو، کیونکہ اس میں دو نقصان ہیں، ایک تو دین کا بھی نقصان ہے اور ایک سیاست کا بھی نقصان ہے۔ دینی اعتبار سے بھی نقصان ہے، سیاسی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ دینی اعتبار سے یہی نقصان ہے کہ اس کے گود میں بچہ پلے گا تو بچہ بھی جو ہے نصرانی بن جانے کا اندیشہ ہے، یہودی بن جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ماں کا اثر، دودھ کا اثر بچے میں ہوتا ہے۔ یہ دین کا نقصان۔ اور سیاسی نقصان یہ ہے کہ عام طور پر وہ عورتیں جاسوس ہوتی ہیں، سی آئی ڈی ہوتی ہیں، اسلامی حکومتوں کے راز کو یہاں سے جان کر اپنے آقاؤں کو بھیجتی ہیں۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے حاکموں کو، وہاں کے امیروں کو نکاح کرنے سے منع کر دی۔ اگرچہ جائز ہے لیکن اس میں نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے اور حکومت کا بھی نقصان ہے، اس لیے تم ان سے بچو، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دی۔ لیکن اس کے بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے مسلمان حکومتیں جو ہے بہت سے گر گئی۔ اسلامی حکومتوں میں اس حکم کو لے کے یہودی اور نصرانی عورتوں سے نکاح کیا جانے لگا اور وہ جاسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کئی حکومتیں، مسلمانوں کی حکومتیں گر گئی، نقصان ہوا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیے آپ، آج بھی جو اسلامی حکومت، اسلامی ملک ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ اسلامی ملک ہے وہ، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ حکم کو رکھ کے وہاں بہت سے مسلمان جو ہے یہودیوں سے، نصرانی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تیزی سے یہودیت، نصرانیت وہاں پھیل رہی ہے، حالانکہ اسلامی ملک ہے وہ، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ سب۔ تو اس لیے اس زمانے میں نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے، احتیاط ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ نکاح صرف مسلمان مردوں سے، مسلمان عورتوں سے جائز ہے۔ کافر اور مشرک جن کا ایمان والا عقیدہ نہیں ہے ان سے تو نکاح بالکل ہی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اہل کتاب سے، یہودی اور نصرانی عورتوں سے اگرچہ نکاح جائز ہے لیکن ان کے عقیدے عام طور پر جتنے بھی اس زمانے میں ہیں اپنے عقیدے میں مضبوط نہیں ہوتے، اس لیے جب تک معلوم نہ ہو تب تک ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اگر صحیح بھی ہو تب بھی ان سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ روزے کی حالت میں